خوشخبری غریبوں کے لیے صرف 3 بار اثر کے بعد دیکھو، پڑھنا ہے پڑھو، صرف سن لو، پھر جہاں جانا ہے چلے جاؤ، جو کرنا ہے کرو۔ یہ غریبی کا آخری حل ہے۔ جو بھی غریب بہن بھائی بھولے بھٹکے اس ویڈیو پر آ گئے ہیں، اور دیکھیں یہ غریبی، یہ فقیری، یہ لاچاری اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں، ایک دن کا عمل ہے۔ صرف ایک دن میں سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی، ایک دن میں ایسا کیا کر دیا، ایسا کیا پڑھ لیا کہ اتنا پیسہ تمہارے پاس آ گیا۔ دیکھو میرے غریب بہن بھائیوں، فکر مت کرنا، ہمت نہ ہارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے زندگی میں ایک بار رب کعبہ کی قسم عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا، پوری زندگی تمہیں کسی بھی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، کسی تسبیح کی، کسی عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم نے بڑے وظیفے پڑھے، بڑی بڑی تسبیحات پڑھی، بڑے بڑے اعمال کیے، خدا پاک کی قسم ایک بار عصر کے بعد یہ وظیفہ پڑھو، ساری زندگی خوشیوں میں، ساری زندگی کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنی بھی بیماریاں ہیں۔ دیکھو کئی ایسے لوگ میرے پاس آتے ہیں، سالہ سال ہو گئے کرائے کے مکان میں ہیں، اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بار زندگی میں یہ عمل پڑھ لیں اپنے ذاتی مکان میں، انشاءاللہ آپ لوگ فوری طور پر چلے جائیں گے۔ دیکھیں آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال، افغانستان، کہیں بھی ہیں، آپ نے عصر کی نماز پڑھ کے جا نماز پر بیٹھے بیٹھے یا اللہ یا مصطفیٰ کو آج میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آج اپنی منمانی نہیں کرنی، یہ اپنے دماغ میں اتار لیں۔ آج اگر اپنی منمانی کرو گے، اپنے طریقے سے تو پڑھے گا تو کچھ بھی حاصل نہ ہوگا۔ آج تجھے یہ عمل پڑھنا ہے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے۔ دیکھ میرے بھائی، اللہ والوں کے جو بتائے ہوئے طریقہ کار ہوتے ہیں نا، انہیں اسی ترتیب سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی منمانی سے پڑھیں گے، اپنے طریقے سے پڑھیں گے تو پھر عمل کا 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے، عصر کی نماز کے فوراً بعد پڑھ لیں یا عصر اور مغرب کے درمیانی وقت پڑھ لیں۔ اب میں جو چیز آپ کو بتانے لگا ہوں، آپ نے اپنی پوری لائف میں، اپنی زندگی میں نہ ایسا وظیفہ سنا ہوگا نہ کیا ہوگا۔ دیکھو مجھے آپ سے کوئی لالچ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں چاہیے آپ سے مجھے۔ کوئی اگر آپ کے دل میں ایسی بات ہے نا کہ میں کسی لالچ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں، خدا کی قسم مجھے کوئی بھی لالچ نہیں ہے۔ دیکھیں میں اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کے لیے سینے کا راز لے کر آیا ہوں۔ اگر تم پڑھو گے تقدیر تمہاری بدلے گی، زندگی تمہاری بدلے گی۔ اب خاموشی سے عمل سنو، اگر زندگی کو بدلنا ہے۔ دیکھیں آپ کا دشمن اور کوئی نہیں ہے، آپ اپنے آپ کے دشمن خود ہیں۔ تو سب سے بڑا دشمن تو اپنے آپ کا خود ہے، تیرا اور کوئی بھی دشمن نہیں ہے۔ اگر تو اپنے آپ سے مخلص ہوتا نا تو سچے وظیفے پڑھتا۔ تجھے جو ویڈیو دکھاتا ہے تو فوراً وظیفہ پڑھ لیتا ہے، 3 بار یہ پڑھ، 2 بار یہ پڑھ، تیرے کام بن جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لوگوں نے تجھے بڑا ماموں بنایا۔ اے ماموں اب چھوڑ دے یہ حرکتیں، اب سیدھے اور صاف وظیفے پڑھ لے، خاموشی سے پڑھ لے۔ اگر اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے، اگر اپنی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے تو خاموشی سے پڑھ لے، فضول باتوں میں، فضول الجھنوں میں نہ پڑھ۔ زندگی تیری سنورے گی، آباد تو ہوگا۔ اب عمل سنو جو آج سے پہلے تمہیں کسی نے نہیں بتایا۔ دیکھو تم پر عمل ہے، بندش ہے، جادو ہے، بد نظری ہے، لازمی طور پر۔ دیکھو بد نظری ہر بندے پر ہے، عمل، بندش، جادو ہر دوسرے بندے پر ہے۔ دیکھیں میرے پاس آتے ہیں استخارہ کروانے کے لیے، جناب ہمارے اوپر یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے، استخارہ کریں۔ میں استخارہ کرتا ہوں تو 100% کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی پر عمل ہے، کسی پہ جادو ہے، کسی پر اپنے پرائے کی گندی نظر ہے۔ لوگ کہتے ہیں اچھی بھلی زندگی تھی، سکون سے بیٹھے ہوئے تھے،
اچانک زندگی میں پریشانیاں مصیبتیں آ گئی تو ایسا کیا ہو گیا اچانک راتوں رات؟ تو میں کہتا ہوں یہ دیکھیں بد نظری ہے، ڈھیروں لوگوں کی بد نظری. دیکھو آپ اچھا کھا رہے ہو، پی رہے ہو، موج مستی میں ہو، کسی اپنے پرائے نے آپ کو دیکھ لیا، دیکھو تو یہ کیسا کما رہا ہے، دیکھو تو یہ کتنا خوش ہے، دیکھو تو یہ کیسا یہ کیسا یہ کیسا. بس اس دن سے آپ کی تباہی شروع، اس دن سے تیری بربادی شروع ہو گئی، اس دن سے تیری غربت غریبی شروع ہو گئی. مارا مارا گھوم رہا ہے تو. دیکھو یہ جب تک بد نظری کا، بیماریوں کا، عمل بندش، جادو کا علاج نہیں کرو گے کبھی بھی، دیکھو آج جادوگر کی موت ہو جائے گی، آج جادو کرنے والا، بد نظر لگانے والا خود تباہ ہو جائے گا. اب عمل سمجھو، اب عمل سمجھو. دیکھو عصر کی نماز کے بعد جو بھی شخص بے اولادی کو دور کرنا چاہتا ہے، رشتوں میں بندش ختم کرنا چاہتا ہے، ظالم کا ظلم ختم کرنا چاہتا ہے، روٹھا ہوا محبوب، روٹھا ہوا شوہر، روٹھی ہوئی ظالم ساس کو قدموں میں لانا چاہتا ہے، قرضوں سے چھٹکارا چاہتا ہے، دولت کے ڈھیر چاہتا ہے، اپنی ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر بیماری، تکلیف کو دور کرنا چاہتا ہے، تو آ جاؤ، آؤ آؤ میرے دوستو، آؤ آؤ میرے پیارے دوستو، آؤ آؤ تمہیں سچا وظیفہ بتاؤں، آؤ تمہارے دکھوں پریشانیوں کو دور کرنے والا سچا وظیفہ بتاؤں. خدا کی قسم میں نے 3 دن پہلے، دیکھیں یوں تو لاکھوں پر آزمایا زندگی میں، یہ وظیفہ لاکھوں پر آزمایا، لیکن ابھی پرسوں کی بات ہے میں نے ایک غریب بے سہارا عورت کو یہ وظیفہ دیا. ہچکیاں بھر بھر کر روتے ہوئے آئی، مجھے کہنے لگی میں اپنی زندگی ختم کرنے لگی ہوں کیونکہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا، میرے پاس کوئی راستہ نہیں بچا. میں نے کہا بے وقوف عورت، کیا تجھے کسی نے آج تک کوئی سچا وظیفہ نہیں بتایا؟ کیا کسی نے بھی تجھے سینے کا راز نہیں بتایا؟ تو فضول ویڈیو دیکھ دیکھ کے اپنا وقت ضائع کرتی رہی. آج تجھے 3 بار یہ وظیفہ عصر کے بعد پڑھنا ہے. وہ عورت کہنے لگی مجھے وظیفوں پر یقین نہیں ہے، میرا روحانی علاج کریں. میں نے کہا روحانی علاج کی ضرورت نہیں پڑے گی، 3 بار پڑھ لے تیری ہر مشکل دور ہو جائے گی. وہ عورت عصر کے بعد 3 بار یہ وظیفہ پڑھ کے مجھے رات میں فون کرتی ہے، جناب آپ کے وظیفے میں جادو ہے، میری غیب سے مدد ہو گئی، میرے ایک رشتہ دار نے میری تقدیر بدل دی، میرے ہاتھ میں 2.5 لاکھ روپے نقد اور اپنا موبائل نمبر دے کر چلے گئے کہ جو بھی کام ہو حاضر ہیں. دیکھو میرے دوستو اس عمل کی طاقت دیکھو. کبھی آپ نے زندگی میں ایسا دیکھا ہے کہ آپ نے عصر کے بعد کوئی تسبیح، کوئی وظیفہ پڑھا ہو اور مغرب سے پہلے کوئی اللہ کا ولی آیا ہو، کوئی غیبی فرشتہ آیا ہو، آپ کے دروازے بجا بجا کر پیسے دے کر گیا ہو؟ یعنی کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہو اور آپ کی ایسی جگہ سے مدد ہو گئی ہو کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں کہ اچانک یہ مدد آئی تو آئی کہاں سے. دیکھیں میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، رب کو راضی کرنے والا یہ سچا عمل ہے، یہ خزانوں سے لوٹنے والا سچا عمل ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ دیکھیں باوضو مصلی پر بیٹھ کر قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے آپ نے، دیکھیں سب سے پہلے تو آپ عصر کی نماز پڑھیں، سب سے پہلے آپ عصر کی نماز پڑھیں. اگر نماز کے بعد فوراً پڑھنا ہے، اگر آپ عصر کی نماز نہیں پڑھتے، ایک مثال ہے دیر سے پڑھتے جو بھی ہے، تو پھر عصر اور مغرب کے درمیان میں آپ نے 1 منٹ کے اندر پڑھنے والا یا اللہ یا مصطفیٰ کا یہ چھوٹا سا بچوں والا آسان سا وظیفہ پڑھ لیں. دیکھیں اگر جھوٹ لگتا ہے تو آزما لیں، جھوٹ لگتا ہے، دیکھیں سامنے لکھا ہے سارے رشتہ دار پوچھیں گے کہ اتنا پیسہ آیا کہاں سے. اب آپ نے سب سے پہلا وظیفہ یا اللہ کا عمل میں شامل کرنا ہے. تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیں اور دیکھیں اس طرح نہیں کہ بس تسبیح پکڑی اور یا اللہ یا اللہ یا اللہ شروع ہو گئے. نہیں میرے دوستو،
ایسی کوئی فلم نہیں ہے، ایسا کوئی آپ کا طریقہ نہیں ہے۔ اس طریقے کی دیکھیں، جب پوری دنیا میں کسی عمل کی دھوم مچ جاتی ہے نا، وہ عمل کوئی معمولی نہیں ہوتا، وہ عمل کوئی خاص عمل ہوتا ہے، وہ اللہ والوں کی خاص تسبیحات ہوتی ہیں، انہیں اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اگر آج تو اپنی منمانی کرے گا نا، تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی چیز تجھے نہیں ملے گی۔ اگر دنیا کی کسی بھی حاجت کو چاہتا ہے کہ فوراً کوئی بھی حاجت فوراً پوری ہو جائے، تو سب سے پہلے آپ نے یا اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے عصر کے بعد یا عصر یا مغرب کے درمیانی وقت میں ایسی جگہ بیٹھیو کہ جب تک بیٹھے عمل پڑے کوئی ڈسٹرب نہ کرے، اور ایک بار بیٹھ جائے تو عمل کمپلیٹ نہ ہو جب تک کھڑا مت ہوئی ہو۔ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود شریف ایک بار پڑھنا ہے، ایک بار، صرف ایک بار۔ بہت طاقت بڑھ جائے گی، بہت طاقت بڑھ جائے گی عمل کی۔ صرف ایک بار دیکھو، ہر نماز میں ہم درود شریف پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھ، کوئی کہتا ہے، میں کہتا ہوں آپ کو جو بھی آتا ہے آپ پڑھیں، جو بھی آتا ہے آپ پڑھیں۔ نہیں آتا اگر کسی شخص کو، تو وہ پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ اگر کوئی بھی نہیں آتا درود شریف، کچھ بھی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، تو پھر آپ نے چھوڑ دینا ہے۔ پھر آپ لوگ صرف اور صرف آپ لوگ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتے ہیں۔ اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے اس خاص، اس مجرب، اس طاقتور وظیفے کو، اس عمل کو شروع کر دیا۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جون سا وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وظیفہ ہے یا اللہ کا۔ ساتھ میں یا مصطفیٰ کا وظیفہ بھی دکھ رہا ہے، لیکن پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ میرے بتائے ہوئے طریقے کار سے یا اللہ کو یا ربنا کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور جو معجزات ہوں گے نا، جو کمالات ہوں گے، جو غیبی دولت کی بارش ہوگی نا، وہ پھر دیکھنے والی ہوگی۔ وہ کمالات، معجزات دیکھنے والے ایسے ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی۔ آپ یقین نہیں کریں گے کہ اچانک یہ دولت کہاں سے آ گئی۔ آپ یقین نہیں کریں گے، آپ کہیں گے یہ کیا ہو گیا، یہ اچانک ہماری زندگی میں اتنی دولت کی بارش کہاں سے آ گئی۔ اچانک ہمارے پاس کل تک تو کچھ بھی نہیں تھا، کل تک تو ہم لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے تھے، کل تک تو ہم لوگوں کے آگے در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے، اچانک اتنی دولت کہاں سے آ گئی۔ دیکھیں میرے دوستوں، بھائیو بہنوں، یہ اللہ والوں کے بنائے ہوئے وظیفے ہیں، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب ہے، اسے ترتیب وائز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ اگر آپ لوگ اپنی منمانی کرو گے نا، اپنے طریقہ کار سے پڑھو گے، تو عمل کا پھر 1% بھی فائدہ نہ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، ہمیشہ پڑھنا ہے اللہ والوں کی بتائی ہوئی ترتیب سے۔ تو آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ کو یا ربنا کے ساتھ پڑھنا ہے، تب جا کے یہ وظیفہ پہلے نمبر والا پورا ہوگا۔ دیکھیں، آپ نے وظیفوں کی تعداد ترتیب میں تھوڑی سی بھی چینجنگ نہیں کرنی۔ دیکھو آپ کرتے کیا ہو، ایک وظیفہ پڑھا، پھر آپ لوگ فون میں لگ جاتے ہو، دنیا داری میں لگ جاتے ہو، فضول کاموں میں لگ جاتے ہو۔ فضول کاموں میں نہ لگو، جو چیز بتائی جاتی ہے اس پر عمل کرو۔ اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یا اللہ یا ربنا، ان دونوں کو آپ نے ملا کر پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا ربنا، یا اللہ یا ربنا۔ دیکھیں، یا اللہ اللہ پاک کا ذاتی نام ہے، جس میں اللہ پاک کی تمام صفات، تمام جتنے بھی صفاتی نام ہیں تمام شامل ہیں۔ اور اس کے ساتھ یا ربنا کو آپ لوگ جیسے ہی شامل کریں گے، یعنی یا اللہ یا ربنا کو ملا کر پڑھیں گے، تو اس عمل کے کمالات دیکھنے والے ہوں گے۔ آپ نے یا اللہ یا ربنا ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا ربنا 2 بار ہو گیا. اس طرح یہ پہلے نمبر والا وظیفہ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے. دیکھیں جب پورا عمل 1 منٹ میں پڑھ لیں گے نا, 1 منٹ میں, پابندی نہیں ہے کہ 1 منٹ میں ہی پڑھنا ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 1 منٹ لگے گی انشاءاللہ اور عمل کمپلیٹ ہو جائے گا. 1 منٹ میں عمل کمپلیٹ ہو جائے گا اور زندگی کی وہ بہاریں جو آپ نے کبھی خواب و خیالوں میں نہ سوچی ہوں, وہ آپ کی حاجتیں, وہ آپ کی مرادیں جو کبھی زندگی میں نہ پوری ہوئی, آج پوری ہو جائیں گی. آج تیری ہر خواہش, ہر مراد پوری ہوگی. اب آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا ربنا یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ 11 بار پڑھتے ہی اب سامنے ہی وظیفہ یا ربنا کا بھی دکھ رہا ہے. اب یا ربنا کو بھی آپ نے اسی ترتیب سے خاص طریقہ کار سے پڑھنا ہے. دیکھیں کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے, کچھ پڑھنا پڑتا ہے. آپ کہیں کہ میں کچھ بھی کروں ہی نہیں, ظالم کا ظلم سہتا رہوں, غربت میں پستا رہوں, قرضداروں سے چھپتا رہوں, تو پھر آپ جانیں, آپ کا کام جانیں. اگر اپنی زندگی کو بدلنا ہے, اپنے حالات کو بدلنا ہے, اپنی زندگی سے واقعی تو مخلص ہے, اپنے معصوم بچوں سے تو مخلص ہے, تو آج اے غریب آج یہ وظیفہ پڑھ لے. اے غریب آج مت چھوڑیو اس وظیفے کو. آج پوری دنیا کو چھوڑ دیو لیکن یہ وظیفہ نہ چھوڑیو. تجھے تیری ماں کا واسطہ, تجھے تیرے خاندان کا واسطہ, تجھے تیرے معصوم بچوں کا واسطہ. دیکھو اگر اپنے آپ سے مخلص نہیں ہونا, اپنے بچوں کے لیے پڑھ لو, اپنے معصوم بچوں کے لیے پڑھ لو, لیکن خدا کا واسطہ زندگی میں ایک بار یہ عمل پڑھ لینا. اپنی پوری لائف میں اگر تم نے ایک بار بھی یہ عمل پڑھ لیا نا, میں ایک بات گارنٹی سے کہتا ہوں, پوری زندگی تمہیں کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, کسی وظیفے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اے میرے دوستوں, میں تمہیں کیسے سمجھاؤں کہ یہ وظیفہ کتنا طاقتور ہے. اس وظیفے نے ایک دن میں مجھے فقیر سے بادشاہ بنا دیا. میں نے روزانہ سینکڑوں لوگوں پر آزما کر 10 سال سے میں یہ وظیفہ لوگوں کو بتا رہا ہوں, اور آج تک رب کعبہ کی قسم جس کو بھی دیا اس کے وارے نیارے ہو گئے. دیکھیں اس عمل کے اندر 3-4 چھوٹے چھوٹے وظیفے ہیں. ایک دعا بھی ہے, سورہ کوثر بھی ہے, اور یا مصطفیٰ کا وظیفہ ہے, اور اس سے پہلے یا اللہ کا وظیفہ ہے. دیکھیں آج سورہ کوثر کو ایک ایسے خاص انداز میں پڑھیں گے. آج اس عمل کے اندر سورہ کوثر کی ایک ایسی ترتیب ہے, رب کعبہ کی قسم. یہ وہ غریب لوگ جو لوگوں کے پاس جاتے ہیں نا, جعلی باباؤں کے پاس جاتے ہیں, ہمارا علاج کر دیں, ہم بہت غریب ہیں, ہمارا علاج کر دیں. اے جعلی بابے تیرے کام نہیں آئیں گے, یہ جعلی بابے تیری قبر بنا دیں گے, یہ جعلی بابے تیرے کام نہیں آئیں گے. تجھے اپنے خدا کا واسطہ, اے خدا کا واسطہ, اے غریب اپنی فکر کر, یہ وظیفہ ایک بار پڑھ لے, اپنی زندگی میں ایک بار تو پڑھ لے, کچھ تو کر لے اپنے بچوں کے لیے, کچھ تو کر لے, ایک بار پڑھ لے. دیکھو آج سورہ کوثر کی وہ ترتیب ہے نا جو آپ کی غریبی کو گریبان سے یہ وظیفہ پکڑ لے گا. دیکھیں یہ تمام وظیفے آپ نے جس مقام پہ جو چیز پڑھنی ہے میرے دوستوں, اسی مقام پہ پڑھنی ہے, اپنی طرف سے نہ پڑھیے گا. آج دیکھیں, آج بسم اللہ پڑھ کے آپ نے سورہ کوثر کو ایک ایسے مقام پر پڑھنا ہے جس سے سورہ کوثر کی طاقت 1000 گنا بڑھ جائے گی. جو لوگ کہتے ہیں نا مجھ پہ عمل ہے, بندش ہے, جادو ہے, بد نظری ہے, دیکھو ہر بندے پر کسی نہ کسی نے, آج کل کا جو دشمن ہے نا, آپ کو جادو سے نہیں مارتا, آپ پر عمل لگواتا ہے, آپ پر بندش, جادو, بد نظری تمام چیزیں کرتا ہے. دیکھیں آپ اچھے بھلے ہو گئے, اچھی خاصی زندگی گزار رہے ہو گئے, دیکھو تو کیسا کما رہا ہے, دیکھو تو یہ تو نیا گھر لے لیا, دیکھو تو بڑا کام کر رہا ہے, دیکھو تو بچے اسکول جا رہے ہیں, دیکھو تو کیسی ہے, ہر چیز میں آپ کی نظریں ہیں ان کی. آپ کے ساتھ بیٹھے ہوں گے لیکن آپ پر نظریں مار رہے ہوں گے. آپ بولیں گے یار میں اچانک تباہ کیوں ہو رہا ہوں, اچانک دن بدن بیماریاں بھی بڑھ رہی ہیں, پریشانیاں بھی بڑھ رہی ہیں. تجھے کیا پتا, تیرے اپنے تیری قبر بنا رہے ہیں, تجھ پہ جادو کر رہے ہیں, تجھ پہ عمل بندش کے معاملات کر رہے ہیں.
تجھے کچھ بھی نہیں پتا. تو یوٹیوب کھولتا ہے, ٹک ٹاک کھولتا ہے, لوگ کہتے ہیں 3 بار یہ پڑھ لے, 2 بار وہ پڑھ لے, تو پڑھ کے آ جاتا ہے. پھر سر پیٹتا ہے, کچھ بھی نہیں ملا, وظیفے میں طاقت نہیں ہے, وظیفہ یوں وظیفہ ہوں. سچے وظیفے نہیں پڑھتا نا تو, سچے وظیفے نہیں پڑھتا تو, تبھی تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے, لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے. سچے وظیفے پڑھے گا تو پڑھ, سن ایک ایک چیز سن. اس عمل کے مقابلے کا پوری دنیا میں عمل نہیں ہے. تمام عالم دینوں نے اس عمل کی تصدیق کی ہے. دنیا کا بڑے سے بڑا عالم, بڑے سے بڑا اللہ کا ولی اس عمل کی تصدیق کر چکا ہے. اس سے زیادہ میں آپ کو کیا کہوں. بڑے سے بڑا ولی اللہ کہتا ہے کہ اس جیسا وظیفہ دنیا میں کوئی نہیں ہے. رب کعبہ کی قسم, پوری دنیا گھوم لو, اس جیسا تمہیں وظیفہ مل نہیں سکتا. پوری دنیا کے چکر لگا لے غریب, اس جیسا وظیفہ اگر تجھے مل جائے تو جوتے سے میری پیٹائی لگا دینا. اے غریب ایک بار پڑھ لے, اے غریب, اے غریب ایک بار پڑھ لے. اب آپ نے دیکھیں, جیسے ہی پہلا وظیفہ پڑھ لیا, یا اللہ, آپ نے دیکھیں یا اللہ پڑھیں چاہے یا اللہ پڑھیں, یہ دونوں چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یا اللہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور یا اللہ کے ساتھ یا ربنا بھی پڑھ سکتے ہیں, یا چاہیں تو یا اللہ یا ربنا. دیکھیں ہر چیز بتائی جاتی ہے, ہر چیز آپ کے دماغوں تک پہنچائی جاتی ہے, تاکہ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ کیوں یہ یا اللہ پڑھنا ہے. ہر چیز پھر مجھے کامنٹس میں آ کر پوچھتے ہیں یا پھر واٹس ایپ کر رہے ہوں گے, جناب یہ کیسے پڑھنا ہے, جناب وہ کیسے پڑھنا ہے. تو میں پہلے بتا دوں ہر چیز. دیکھیں یا اللہ پڑھیں تو بھی ایک ہی بات ہے. اب آپ نے کس مقام پہ کیا چیز پڑھنی ہے. اب پہلا وظیفہ تو آپ نے پڑھ لیا. دیکھیں ایک بار درود شریف پڑھا سمپل, عصر کے بعد فوراً عصر کی نماز آپ نے پڑھی بالکل سکون سے, اطمینان سے. اب دیکھیں اسی عمل کے اندر ایک ایسی دعا ہے جو زمین پہاڑ کے خزانے نکالتی, یعنی کہ زمین اور آسمان کے خزانے غیبی فرشتے آپ کے دروازے پر پھینک کر جاتے ہیں. آپ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں نا تو عصر کے بعد پڑھتے ہیں تو مغرب سے پہلے یعنی عصر کی نماز کے بعد پڑھتے ہیں نا. دیکھیں میں آپ کو سمجھانے میں کتنا کھو چکا ہوں کہ میں لفظ, دیکھیں یہ اگر میں نے کہیں لکھ کے پڑھ رہا ہوتا نا لوگوں کی ویڈیو نکال کے, تو میرے سے غلطی نہیں ہوتی. میں آپ کو سچا وظیفہ بتا رہا ہوں. اس کا سب سے بڑا پروف کیا ہے کہ میں ابھی عصر کی جگہ میں نے مغرب بول دیا. دیکھیں میں کھو جاتا ہوں میرے بھائیوں, یہ برا ماننے کی بات نہیں ہے, یا آپ نے اپنے حالات کو بدلنے کے لیے پڑھنا ہے. دیکھیں میں آپ کو سچی چیزیں بتاتا ہوں ہمیشہ سے, آج کی بات نہیں ہے, ہمیشہ سے میں نے سچی چیزیں بتائی ہیں آپ کو کہ بہن بھائی پڑھیں. دیکھیں نیت صاف منزل آسان. میں تو ایک بات جانتا ہوں, ہمیشہ اپنے دکھیارے بہن بھائیوں کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے شیئر کرنا ہے. اللہ کی رضا کے لیے اپنے ان بہن بھائیوں کو بتائیں جو واقعی اس وقت غریب ہیں, جو بیمار ہیں. اب آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کے معجزات کس طرح ہوں گے دیکھیں یہ بھی سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اب اسی طرح آپ نے پڑھنا ہے. اب آپ نے بسم اللہ کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صرف ایک بار سورہ کوثر پڑھ کے آخر میں بالکل اینڈ میں, اب جو دعا آپ پڑھیں گے بالکل اینڈ میں, بالکل آخر میں جا کر یہ دعا آپ کی تقدیر کو ایسے بدلے گی کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی. اس عمل میں ہی شامل کرنا ہے, اس پورے عمل کا. دیکھیں میرے دوستوں بھائیوں بہنوں, میں آپ کو آخر میں پورا عمل الگ سے دوبارہ سمجھا دوں گا, لیکن پہلے یہ دعا سمجھ لیں. اب یہ دعا کون سی ہے؟ یہ دعا میرے بھائیوں میری بہنوں بالکل چھوٹی سی دعا ہے. یہ دعا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اپنے انداز میں پڑھنا ہے. دیکھیں آج عصر کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے ہی کوئی اللہ کا ولی آئے گا, کوئی غیبی فرشتہ آئے گا, تمہارے دروازے کھٹکھٹا کر پیسے دے کر جائے گا. کوئی اللہ کا ولی آئے گا, کوئی غیبی فرشتہ آئے گا, تمہارے دروازے بجا کر پیسے دے کر جائے گا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے جائیں جتنی تعداد میں بتایا جائے گا, اور ساری چیزیں عصر کے بعد پڑھ لیں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر. پھر درود شریف پڑھیں. دیکھیں جو شروع میں پڑھا تھا وہی آخر میں پڑھیں.
سورہ کوثر بھی پڑھ لی. اس سے پہلے آپ نے جو میں نے وظیفہ بتایا یا مصطفیٰ کا ایک خاص جملے کے ساتھ وہ پڑھ لیا. پھر یا اللہ یا ربنا کا وظیفہ بتائی. دیکھیں بتائی بھی تعداد میں, اگر کاٹتے آئیں اسکپ کرتے آئیں تو چیزوں کو دیکھیں 4 چیزیں ہیں, چاروں چیزیں اکٹھی ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھنی ہیں. بات ختم, اثر کے بعد فوراً چاروں چیزیں اکٹھی اثر کے بعد ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ لیں. اول آخر درود شریف پڑھ لیں اگر پڑھنا ہے, نہیں پڑھنا تو صرف یہ چاروں چیزیں پڑھیں. آخر میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل, حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ پڑھیں صرف اور صرف 21 بار, اور درود شریف پڑھیں آخر میں, اور اللہ پاک سے دعا مانگیں. انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے. ویڈیو کو شیئر کریں, کاٹ کر دیکھیے تو ایک بار کمپلیٹ دیکھ لیں, ہر چیز سمجھ میں آ جائے گی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.